صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے اور یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز چشتی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ یرقان، ہیپاٹائٹس، جگر کی بیماریوں کا روحانی علاج، اور ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے بارہا پوچھا، انہوں نے اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ چند ایک روحانی علاج ہیں۔ بالخصوص یہ دو علاج آپ لازمی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ۔ اس کو نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض یہ پانی مسلسل پیتا رہے، اور اسی سورہ مبارکہ کو صبح اور شام 3 مرتبہ تلاوت بھی کریں۔ انشاءاللہ یرقان اور جگر کے تمام امراض سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا خاص علاج، روحانی علاج یرقان، ہیپاٹائٹس، جگر کے حوالے سے، پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے، وہ درود پاک ہے۔ جو اس درود پاک کو بکثرت پڑھے گا، تو اس درود پاک کے بکثرت پڑھنے سے، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ یرقان، جگر اور پیٹ کی مکمل بیماریوں سے اسے نجات حاصل ہوگی۔ درود پاک اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، میں 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء، بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ودواء وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، ہر بیماری اور اس کے علاج کی تعداد میں۔ تو یہ 2 روحانی علاج ہیں، دونوں کیجئے۔ پیٹ کی بیماریوں میں کوئی مبتلا ہے، جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہے، یرقان، ہیپاٹائٹس، میڈیسن لیتے رہیں، وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج لازمی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ میڈیسنز بھی جو ہیں وہ خاص طور پر کام نہیں آتی، اس موقع پر پھر دعائیں جو ہیں اور روحانی علاج جو ہے یہ ضرور کام آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، آپ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بیماریوں سے بچائے، لیکن اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو ضرور اسے پڑھیں، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ اور اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں کہ اولیاء اللہ کون ہیں، حقیقی اولیاء اللہ۔ اس میں جعلی اور نام نہاد پیروں اور جعلی عاملوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو حقیقت میں اللہ کے مقرب بندے تھے،
جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اللہ کرنے میں گزاریں اور جنہیں دنیاوی کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی، کبھی وہ دنیا کی لالچ اور منفعت اس کو مد نظر نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ وہ تو دنیا سے کٹ آف ہو چکے تھے اس حوالے سے کہ اللہ کے اس حکم پر وہ عمل پیرا تھے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دنیا صرف روپیہ، پیسہ، مال و دولت، پراپرٹی، عہدہ، منصب اس کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے، جائز ذرائع کے ساتھ آپ کو حاصل ہے، اور پھر اس کو آپ نیک، جائز اور اچھے کاموں میں لگا رہے ہیں، تو پھر یہ دنیا نہیں، پھر یہ بھی دین ہی دین ہے۔ اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تجارت فرماتے تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تاجر تھے، اور ہزاروں لاکھوں دراہم و دینار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور اونٹوں کے اونٹ، سینکڑوں اونٹ جو سامان تجارت سے لدے ہوئے آتے تھے اور بیچے جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں تجارت کرنا اور جائز منافع کمانا اور مال و دولت کمانا یہ منع نہیں ہے، لیکن صرف حکم یہ ہے کہ یہ نیک اور جائز اور حلال ذرائع سے ہو، اور پھر اس کا خرچ کرنا وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ہو، والدین کے لیے ہو، رشتہ داروں کے لیے ہو، پڑوسیوں محلے داروں کے لیے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہو، امت مسلمہ کے لیے ہو۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ نیک، جائز اور حلال ذرائع سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں اسی طرح اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے میں، اولاد کی، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے میں، والدین کی خدمت کرنے میں، رشتہ داروں کی مدد کرنے میں، پڑوسیوں کی مدد کرنے میں، محلے داروں کی مدد کرنے میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں، امت مسلمہ کی مدد کرنے میں لگایا جا رہا ہے، تو پھر یہ دنیا نہیں، پھر یہ دین ہی دین ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، اور حلال ہے یا حرام ہے، جس بھی ذریعے سے حاصل ہو بس حاصل ہوتا جائے اور جمع ہوتا جائے، اور پھر اس کو نہ والدین پر خرچ کیا جائے، نہ بیوی بچوں پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ ضرورت مند پڑوسیوں محلے داروں، مسلمان بہن بھائیوں پر، نہ امت مسلمہ پر، تو پھر ایسی مال و دولت جو ناجائز اور حرام ذرائع سے کمائی، یہ بھی گلے کا طوق بن جائے گی، اور پھر جائز ذرائع سے تو کمائی، لیکن اس کو صرف جمع کیا، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے نہ کیے، والدین کے حقوق بھی پورے نہ کیے، امت مسلمہ کے حقوق بھی، پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے نہ کیے، اور بس یوں ہی جمع کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر یہ دولت بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تو اسلام کے لیے، اپنے حقوق العباد پورے کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے، والدین کے حقوق پورے کرنے کے لیے نیک جائز ذرائع سے کمایا، تجارت کی، اور پھر اسے انہی کاموں میں لگا دیا، نیک کاموں میں، جہاں جہاں ضرورت تھی، نہ کنجوسی کی، نہ فضول خرچی کی، تو پھر ایسی مال و دولت جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی کہ اس نے اس ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت کی اور اپنے حقوق جو اس کے ذمے تھے وہ پورے کیے۔ تو اولیاء اللہ میں سے کچھ تاجر بھی رہے، کچھ مختلف قسم کے کوئی زراعت پیشہ بھی رہے، مختلف قسم کے کام بھی کرتے رہے، محنت مشقت کے، تو ان کی سب سے بڑی جو نیت ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ جو ہم یہ کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کریں گے، اپنے والدین کی خدمت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے بھلائی کے کاموں میں لگائیں گے۔ بالخصوص اولیاء کاملین صالحین کی درگاہوں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر لنگر کا یعنی کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن ہو یا رات کوئی بھی مہمان چلا جائے، اور یہ بھی تفریق نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، جیسا بھی ہو، اللہ کے یہ محبوب بندے اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس انسان کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانا لازمی کھلاتے ہیں، جس کو لنگر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی تواضع کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا تھا،
مویشیوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ظاہری رزق جسے ہم کہہ دیتے ہیں مال و دولت کے حوالے سے وہ عطا تھیں، انہیں حاصل تھیں، تو وہ مہمانوں کو لازمی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور ایک موقع پر وہ غیر مسلم بوڑھا شخص آیا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو انہوں نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو اس موقع پر یہ ہماری تعلیم کے لیے بالخصوص، اور انہوں نے جو اٹھایا تھا وہ ان کے حوالے سے بالکل صحیح معاملہ تھا کہ انہیں اللہ سے اتنی محبت تھی کہ جو اللہ کا نام نہیں لینے والا اس کو انہوں نے اٹھا دیا، یہ اللہ کی محبت میں۔ لیکن اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، وہ سبھی کو اس دنیا میں رزق عطا فرما رہا ہے، سبھی کے پالنے کی ذمہ داری اسی پر ہے، اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، اس بندے کو بے شک یہ مجھے الہ نہیں مانتا، مجھے رب نہیں مانتا، لیکن میں اس کو اتنی عمر ہو گئی اس کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ آ جائے کسی کے در پر، کسی کے آستاں پر، تو پھر ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کھانا کھلانا چاہیے بحیثیت انسان، جتنی اس کی تکریم بنتی ہے بحیثیت انسان، جو اس کے لیے تواضع یا اس کی مہمان نوازی بنتی ہے وہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شدید ترین دشمن ہو تو پھر وہ استثنائی معاملہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن عام طور پر یہ انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جب وفود آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ان وفود کی جو غیر مسلم ہوتے ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا تو ان کی ظاہری جو مہمان نوازی وہ کی جاتی۔ بہرحال یہی اولیاء اللہ کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے کھانے کا کھلا انتظام رکھتے ہیں، جس کو لنگر کہتے ہیں۔ تو یوں یہ اولیاء اللہ کا ایک خاص طریقہ رہا ہے کہ کھانے کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے وہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ کی تمام مخلوق ان کی درگاہوں پر آتی تھی، آتی ہے، آتی رہے گی اور لنگر کھاتی رہے گی۔ یہ تو ایک وصف ہے اولیاء اللہ کا کہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اور پھر مخلوق میں ہر قسم کے لوگ، نیکوکار بھی، گناہ گار بھی، ہر قسم کے لوگ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنے اپنے معاملات مسائل پیش کرتے۔ بالخصوص اولیاء اللہ کی صفات میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، بالخصوص جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور کھانا کھلانا، یہ تو حدیث مبارکہ کے مطابق خیر عمل ہے، بہتر افضل ترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح کے معاملات ہیں، مہنگائی اور دیگر معاملات، بے روزگاری، تو اس حوالے سے یہ ایسا عمل ہے کہ اولیاء اللہ کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہ رضوان کی اس سنت کو ہمیں دوبارہ سے زندہ کرنا چاہیے۔ یعنی ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر نوازا ہے، عام لوگوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے، وہ مخلوق کے لیے اپنے دروازے کھول دے، وہ راشن کی صورت میں لوگوں تک آٹا اور دیگر ضروریات زندگی پہنچائے، وہ کھانا پکا کر کھلا سکتا ہے، وہ را میٹیریل یعنی راشن جو ہے وہ دے سکتا ہے، وہ روپیہ پیسہ دے دے کسی کو تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اور لوگ پھر خودکشیاں نہ کریں۔ آج ایسے معاملات ہیں، بعض لوگ دل برداشتہ ہو کر، حالانکہ یہ مایوسی بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا یا زیادہ، جلد یا بدیر، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وہ آزمائش ہوتی ہے وقتی، اس آزمائش کے لمحے میں تو صبر کرنا ہوتا ہے، اس صبر کی بجائے ہم مایوسی اختیار کرتے ہیں اور اپنی جان، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ جو اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے پہلے اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے بچیاں، ان کے گلے کاٹے، پھر بیوی کا گلا کاٹا اور پھر خود بھی سولی پر لٹک گیا۔ تو اس کیا معنی اس کا؟ یعنی اللہ سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کی ایک وجہ ہمارا معاشرہ بھی ہے، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، یہ بھی ذمہ دار ہیں، ریاست بھی ذمہ دار ہے، سب بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر اس کے رشتہ داروں نے، پڑوسیوں نے اس کی خیر خواہی کی ہوتی، اس کا خیال رکھا ہوتا تو کبھی ایسا معاملہ پیش نہ آتا۔ اور پھر ریاست کی ذمہ داری، وہ ریاست مدینہ طیبہ کے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحقین کو نوازا کرتے، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے گھر میں جا کے صفائی بھی کرایا کرتے اور اس کے جانور کا دودھ بھی دو کر آ جایا کرتے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، وہ تو یہ نہیں کریں گے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بھی جاتے رہے، وہ ذمہ داری سر انجام دیتے رہے۔ ان کا وصال ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی ہستی تھیں جو ان کے گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے، ان کے جانوروں کا دودھ بھی دو دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، جو حقیقی دین و دنیا کے ہمارے رہنما، راہبر و رہنما ہیں، اور جن کے طریقے پر تمام مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہے، ان کی زندگی یہ تھی، پاکیزہ سیرت مبارکہ یہ تھی، اور ریاست مدینہ طیبہ حقیقی یہ تھی۔ بہرحال اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا، خواجہ سید محمد گیسو دراز چشتی علیہ رحمہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے بزرگ، اس میں گرامی سید محمد، کنیت آپ کی ابو الفتح، القابات صدر الدین، اسی طرح الصادق، الولی الاکبر، یہ آپ کے القابات ہیں جو معروف ہیں۔ 4 رجب المرجب 721 ہجری دہلی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید یوسف حسینی، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے حسینی سادات میں سے، یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء کاملین صالحین میں سے تھے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ ان سے فیض یافتہ تھے، ان کے خلیفہ خاص تھے۔ اور والد مکرم جو ہیں حضرت سید محمد گیسو دراز چشتی علیہ رحمہ کے، جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز چشتی علیہ رحمہ، آپ کی عمر مبارکہ اس وقت صرف 10 سال 3 ماہ اور 1 دن تھی، اور پھر آپ اپنے نانا جان ان کے پاس بھی رہے جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے مرید تھے، تو ان سے بھی دینی، دنیاوی، روحانی علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ دیگر اساتذہ سے علوم حاصل کیے، قرآن مجید فرقان حمید بھی حفظ کیا، اور اس وقت کے مروجہ جو سلیبس تھا، کورس تھا، اس کے مطابق صرف، نحو، فقہ، حدیث اور اصول فقہ، تفسیر وغیرہ اس کی مختلف کتابیں پڑھیں۔ اور بچپن سے چونکہ آپ کے والد گرامی اور نانا جان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ان سے نسبت رکھتے تھے، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ محمود دہلوی علیہ رحمہ جو ہے ان سے بھی عقیدت تھی، تو ان ہستیوں کے بارے میں سنا کرتے تھے، تو بس حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ ان سے بہت زیادہ محبت آپ کو ہوئی۔ اسی محبت کی وجہ سے آپ ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہی کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً 15 برس تھی۔ تو یوں آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ بھی، لیکن آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے بالخصوص تجارت کے پیشے کو اپنا لیا، اپنے بزنس، اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے ان سے سلوک کی منازل طے کی، تمام مدارج جو ہیں جو مروجہ سلسلہ چشتیہ کے ہیں، چشتیہ نظامیہ کے، وہ حاصل کیے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے خلعت سے آپ کو نوازا، حتیٰ کہ دہلی میں جہاں آپ موجود تھے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت یوں بڑھ گئی کہ وہ آپ کی بارگاہ میں اکثر حاضر ہوا کرتے اور آپ سے محبت کیا کرتے۔ بہرحال آپ نے جو اس وقت کے مروجہ دینی اور دنیاوی علوم تھے ان پر بھی مہارت حاصل کی، عالم دین بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علم باطن حاصل کیا، علم تصوف، علم طریقت۔ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ قرآن و حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف اور فقہ کا درس بھی دیا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور شرح، اسی طرح فقہ، شرعی مسائل جو ہیں ان سے لوگوں کی رہنمائی کرنا،
اسی طرح تصوف کے حوالے سے جو باطنی تشنگی ہے لوگوں کی، روحانی پیاس، وہ بھی بجھاتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی مختلف موضوعات پر عربی اور فارسی زبان میں تقریباً 105 کتب جو ہیں وہ آپ نے لکھی، تصنیف فرمائیں، اور کچھ کتب ایسی ہیں کہ جن کے حواشی اور شروحات آپ نے لکھی، جیسے شرح رسالہ قشیریہ۔ یہ رسالہ قشیریہ تصوف کے حوالے سے بہت اہم اور مشہور و معروف رسالہ ہے۔ تصوف کی اصطلاحات اور تصوف کے معاملات کا اس میں ذکر موجود ہے، تو اس کی شرح آپ نے لکھی۔ اسی طرح فقہ اکبر یعنی عقائد کی کتاب جو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ان سے منسوب ہے، اس کی شرح لکھی، شرح فقہ الاکبر کے نام سے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے 5 پاروں کی تفسیر آپ نے لکھی، اور آپ کے ایک مرید نے آپ کے جو ملفوظات ہیں یعنی جو آپ فرمایا کرتے تھے ان کو جمع کیا جوامع الکلم کے نام کے ساتھ۔ تو یوں آپ کی خدمات یہ اولیاء اللہ کا ایک طریقہ رہا ہے، بالخصوص تمام سلاسل طریقت میں، سلسلہ قادریہ میں بھی، نقشبندیہ میں بھی، چشتیہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی، اور چشتیہ نظامیہ میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں یا کسی کے ہاں بیعت ہونے جاتے تو وہ پہلے یہی فرمایا کرتے کہ بیٹا آپ اپنے دنیاوی دینی جو علوم ہیں، ظاہری علوم، قرآن و سنت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، صرف و نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ وغیرہ، جو ضروری مروجہ علوم قرآن مجید اور حدیث مبارکہ اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، یہ آپ پڑھیں۔ اور یوں ہی ہوتا سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا بھی یہی طریقہ رہا کہ پہلے ظاہری علوم حاصل کیے جاتے، دینی علوم حاصل کیے جاتے، اس کے بعد پھر باطنی علوم جو ہیں وہ سکھائے جاتے، اور پھر اس طرح ظاہری باطنی علوم دونوں کی تکمیل پر خرقہ خلافت سے نوازا جاتا، اور پھر ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ آپ فلاں علاقے، فلاں جگہ وہاں جا کر قیام کریں، اور وہاں لوگوں کو اگر غیر مسلم ہیں تو اسلام کی دعوت دیں، مسلمان ہیں تو انہیں اسلام پر مکمل طریقے سے کاربند ہونے کا پیغام پہنچائیں، قرآن و سنت کا پیغام ان تک پہنچائیں، تزکیہ باطن ان کا کریں، جسے تصوف کہتے ہیں، جسے طریقت کہہ دیتے ہیں، جسے معرفت اور حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ تو یوں حقیقت میں یہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، عالم ظاہر اور عالم باطن بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ایسے جو اولیاء اللہ ہیں انہیں ہم علماء ربانی بھی کہہ سکتے ہیں، علماء حق بھی کہہ سکتے ہیں، اولیاء حق بھی کہہ سکتے ہیں، اولیاء ربانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہی میں حضرت خواجہ سید محمد گیس دراز چشتی علیہ رحمہ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے نزدیک شریعت کی پاسداری سب سے زیادہ مقدم تھی۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ جعلی عامل، جعلی پیر اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جنہوں نے بس ظاہری دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو لوٹنے کا معاملہ مختلف چیزوں کے نام پر ہیلے بہانوں سے، اور بالخصوص خواتین بھی ان کے پاس جاتی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی شرعی پردہ اور وہ شریعت کا تو دھیان ہی نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے 1000 روپے لے آئیں، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں۔ ہاں اپنی مرضی سے کوئی ہدیہ اور نذرانہ دے دے وہ ایک علیحدہ بات، لیکن خاص طور پہ ڈیمانڈ کرنی کہ اتنے 1000 لگیں گے، اس کام کے لیے 30,000 لگیں گے، اس کام کے لیے 50,000 لگیں گے، یا فلاں بکرا لے آؤ یا فلاں چیز لے آؤ۔ حتیٰ کہ پھر وہ جو جادو اور کالے جادو کی طرف جاتے ہیں، وہ تو اس میں اور بھی کئی غیر شرعی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جادو جو ہے ویسے بھی حرام ہے، کرنے کروانے والے دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یوں ان چیزوں کی طرف، لیکن یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ یہ شریعت ہی کو مقدم جانتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی وہ نماز پڑھنے والے اور ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، یا ہمارا شریعت سے کیا معاملہ، ہم تو طریقت والے ہیں۔ نہیں، تمام اولیاء اللہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، شاذلیہ، اسی طرح سلسلہ رفاعیہ، جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، جو حقیقی طور پر اولیاء اللہ تھے وہ شریعت ہی کو مقدم رکھا کرتے تھے، کیونکہ شریعت ہی اصل ہے۔ ہاں طریقت، معرفت اور حقیقت شریعت پر اخلاص کے ساتھ چلنے کا نام ہے، اور شریعت پر اخلاص کے ساتھ چلنے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر بشارتیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، انہیں پھر
وہ طریقت، معرفت، حقیقت کا نام دے دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں شریعت ہی سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ شریعت، طریقت اور حقیقت ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور فی زمانہ نادان صوفی اور کم علم یہی کہتے پھرتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے۔ ایسا نہیں، آپ فرماتے ہیں بلکہ یہ سب ایک ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو بادام کے اندر 3 چیزیں ہیں، پوست ہے، چھلکا، مغز ہے اس کے اندر جس کو کھاتے ہیں، اور روغن ہے جو اس کے اندر سے آئل نکلتا ہے۔ تو فرمایا تینوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا خلاصہ ہیں، یعنی پوست کا خلاصہ مغز ہے، چھلکا اتارتے ہیں تو مغز نکلتا ہے، اور مغز کا خلاصہ روغن ہے، یعنی مغز کو اگر اس کا آئل نکالا جائے تو پھر وہ اس میں سے روغن، وہ آئل نکلے گا۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ اسی طرح شریعت کا خلاصہ طریقت ہے، طریقت کا خلاصہ حقیقت ہے۔ اور اولیاء اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شریعت جو ہے وہ جڑ ہے، طریقت، حقیقت اور معرفت اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل پھول ہیں۔ تو اگر جڑ ہی نہ ہو، یعنی شریعت کا معاملہ ہی نہ ہو، تو پھر جڑ جب نہیں ہوگی، تنا ہوگا، شاخیں، پتے، پھل پھول ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اصل جو ہے وہ شریعت ہے۔ ہاں، اسی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ طریقت ہے، یہ احسان حدیث مبارکہ میں اس کو فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح چونکہ آپ کا نام میں گیسو دراز آتا ہے، گیسو بالوں کو کہتے ہیں، دراز لمبے بال، تو اس حوالے سے مختلف تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کی پالکی اٹھائے ہوئے دہلی کے پر رونق بازاروں سے گزر رہے تھے، تو آپ کے گیسو، آپ کی جو زلفیں ہیں وہ پالکی کے نیچے آ کر پھنس گئیں، اور آپ ادب و احترام کے پیش نظر آپ نے ان بالوں کو نکالا نہیں، گیسو نکالے نہیں، زلفیں نکالی نہیں، بلکہ دور تک اسی طرح دوڑتے رہے حتیٰ کہ کافی فاصلہ طے کر لیا۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے جب آپ کو اس کیفیت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور پھر اس وقت ان کی زبان پر گیسو دراز یہ لفظ جاری ہوئے، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد، کہ بس ہر وہ مرید کہ جو گیسو، جس کے بال لمبے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ اس کے خلاف نہیں کہ وہ عشق والا ہے، عشق باز ہے۔ بہرحال یوں اس دن ہی سے آپ گیسو دراز، گیسو یا گیسو دراز اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی نام سے، اسی لقب سے آپ معروف ہو گئے۔ بہرحال آپ نے پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاری، کیونکہ عالم دین بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، عالم روح بھی تھے، عالم ظاہر، عالم نفس بھی تھے، تو اس لیے مکمل زندگی آپ نے قرآن و سنت کے مطابق، یوں کہہ لیجیے ایمان، اسلام اور احسان، اسی پر گزاری، اور لوگوں کو بھی اسی چیز کا درس دیا۔ آپ کی بارگاہ میں دور دراز علاقوں سے لوگ حاضر ہوا کرتے، آپ ان کے لیے لنگر کا انتظام بھی فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہری باطنی تربیت کا انتظام بھی فرماتے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور جب انہوں نے، آپ کے پیر و مرشد نے رحلت فرمائی، تو حضرت خواجہ بندہ نواز حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ، یعنی آپ ہی نے اپنے مرشد گرامی انہیں غسل بھی دیا، اور ان کے تمام جو تجہیز و تکفین کے معاملات تھے ان میں شامل بھی رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیگر اولیاء چشت جو ہیں ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بالخصوص دہلی آپ حاضری دیا کرتے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ۔ اور پھر اولیاء اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ سیر و سیاحت بھی کرتے ہیں، سیرو فی الارض کے تحت اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین میں سیر کرو، اور فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو، غور کرو کہ ہم نے مجرموں کا کیسا انجام کیا۔ فرعون کو دیکھا جائے، اسی طرح دیگر جن جن بستیوں پر عذاب آئے ان بستیوں کو دیکھا جائے، ان علاقوں کو دیکھا جائے کہ جو ایک وقت میں
ہنستے بستے بڑے بڑے شہر اور بستیاں تھیں، اور پھر کوئی سیلاب کی نظر ہو گیا، کوئی زلزلوں کی نظر ہو گیا۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ملک پاکستان کی بات کریں تو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں زلزلہ آیا شدید اور وہ سارے کے سارے علاقے ملیا میٹ ہو گئے، سیلاب آئے تو وہ علاقے بہہ گئے، مختلف جگہیں موجود ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ زمین میں گھوما پھرا کرتے، عبرت بھی حاصل کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ جہاں ملتے ان سے فیضان بھی حاصل کرتے، جہاں لوگ ان کے پاس آتے ان کو وہ فیضان دیا بھی کرتے، ان تک پہنچایا بھی کرتے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہر حوالے سے، کہ ہمیں چاہیے ہم قرآن و سنت پڑھیں، سمجھیں حقیقی معنوں میں، جس طرح اسلاف نے قرآن مجید، فرقان حمید اور دینی علوم کو حاصل کیا، اسی طریقے کے مطابق اسلاف کی ہماری جو تعلیم تھی اس کو حاصل کریں، پھر باطنی علوم حاصل کریں، اور شریعت طریقت یہی ہے کہ شریعت پر مکمل اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہوا جائے۔ تو یہ کام کر لیں، اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بہتری ہوگی، یہ ہماری زندگی بھی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اور اخروی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اور انہی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ پھر دیکھیے ہمارا یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاستیں، ملک پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اولیاء اللہ کی تعلیم حقیقت میں دین اسلام کی حقیقی تعلیم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں جاوید اقبال صاحب، چکوال سے یہ ہیں، اور غالباً چکوال میں سنتے ہوں گے اگر نشریات پہنچتی ہیں، یا دیگر سوشل میڈیا پہ، یا پھر یہیں پر موجود ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا بیان سن کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے پاس بیٹھے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے بیان میں بہت خلوص ہے۔ میں روز رات کو آپ کا پروگرام سنتا ہوں، بہت ساری دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تمام آپ کو، مجھے، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ کی محبت ہے، آپ محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ محمد مدثر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہمارے اوپر کسی نے ایسا کچھ کر رکھا ہے کہ نہ کاروبار چلتا ہے، اور کہیں بات بند بھی جائے تو جب گھر بھی ہوں تو جواب دے دیتے ہیں، 2 دن بچے بھوکے رہتے ہیں، اور بھوک بہت ہی بری حالت ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگانا ہو کہ کس نے کیا ہے تو کیا کریں، پلیز بھائی لازمی بتا دیں۔ کافی دفعہ خواب میں بھی کچھ عورتیں بھی نظر آتی ہیں جادو کرتی ہوئیں۔ جی مدثر صاحب، میں عرض کرتا ہوں، صحیح بات یہ اور حقیقت ہے، سب سے زیادہ تو ہم نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ذہن میں رکھیے، جادو، جنات اور یہ چیزیں ان پر زیادہ اثر کرتی ہیں جو ناپاک رہیں، یا بے وضو رہیں، یا نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں۔ ایسے لوگوں پر یہ جلد اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ شیطانی معاملہ ہے نا، تو شیطان مدد کرتا ہے ان شیطانی کاموں میں۔ تو جو پہلے ہی ان کاموں میں ملوث ہوگا تو اس کے لیے اس پر آسانی سے جادو بھی اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سبھی مسلمان پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ آپ بھی کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہیں، گھر میں چھوٹے بڑے سب۔ پھر نماز کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں، بالخصوص سبھی گھر والے چھوٹے بڑے کوشش کر کے صبح اور شام 3 مرتبہ درود پاک اول آخر، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی،
اور 3 مرتبہ چاروں قل یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور جسم کے جہاں جہاں تک آسانی سے ہاتھ پھیر سکیں جسم پر، پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیں، اور اسی طرح پانی پر بھی دم کر لیں، پانی بھی پیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت سبھی اٹھیں، نماز بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ سبھی گھر والے خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، کوئی ایک پڑھے یا کوئی اچھے سے قاری صاحب کی آواز میں تلاوت لگا دی جائے، اس کو روزانہ گھر میں سنا جائے۔ یہ 2-3 چیزیں کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالکل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل جو ہیں سورہ آخری 2 صورتیں بالخصوص، ان سے بڑھ کر جادو کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، اور سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، ہر قسم کے یاسیب، جادو، جنات، مشکلات یہ دور ہو جاتی ہیں۔ صرف کیا ہے، اللہ پر آپ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور رزق کے حوالے سے محنت مشقت کیجئے، جو کام ملتا ہے کیجئے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی کام بھی حقیر نہیں ہوتا، کام کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے۔ یا مسبب الاسباب پڑھیے سبھی گھر والے، آپ بھی یا رزاقوں کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شکیبہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں دربار پر جا کر منت مانگی ہو کوئی چیز کی، کسی چیز کی، کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو جائے تو میں یہ کروں گی، تو کیا بعد میں جب منت پوری کرنے دوبارہ جانا ہو تو لازمی ہے کہ میں جاؤں یا میری جگہ کوئی اور بھی جا سکتا ہے؟ جی، گھر بیٹھے بھی نظر مانی جا سکتی ہے، جانا بھی ضروری نہیں ہے، خواتین کے لیے تو بالخصوص۔ اور آپ نے اگر کوئی کھانے پینے کی یا کوئی اس طرح کی آپ نے شرعی ایک نظر ہوتی ہے جو واجب ہے، لازمی ہوتی ہے، ایک عرفی ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو اب بہرحال آپ نے جو نظر مانی اور وہ دعا قبول ہو گئی تو وہ گھر بیٹھے بھی پورا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ کا جانا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اگر کوئی اپنا بچہ دینا چاہے 3-4 ماہ کا تو کیا لے سکتے ہیں؟ جی، اگر تو کوئی بے اولاد ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ بچہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیے، اس کے بعد پھر اڈاپٹ کیا جائے۔ پہلے لے لینا، اس کا جو حق تھا ماں کا دودھ پینا، رضاعت، وہ معاملہ جو ہے وہ حق تلفی ہوگی، بہتر نہیں ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں ہیں، ڈوگر والا سے 208 چک سے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، احمد حسین، غلام حسین، محمد علی عباس کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ محراب علی ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ تعویذ کا اثر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جی ابھی میں نے عرض کیا سورہ بقرہ، حقیقت میں جو قرآن و سنت کے مطابق تعویذ ہوتے ہیں وہ بہتری کے لیے ہوتے ہیں، کسی کے نقصان کے لیے نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ اپنے دفاع کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کے جانی مالی اس طرح کے نقصان کے لیے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، وہ پھر نوری علم نہیں ہے، وہ پھر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے اگر معاملہ ہے تو پھر بھی یہی سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل 3 مرتبہ، والآخر 3 مرتبہ، درود پاک، آیت الکرسی کی کثرت کریں، استغفار کی، درود پاک کی کثرت کریں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا